السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، لیکن والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند کرتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء اور مالداروں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب وہ مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی مبارک سینے تک پھیلی ہوئی ہوگی، ان کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ وہ شخص زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم پورا کریں گے۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل قیامت کے دن نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کریں گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات تقریباً 10 سال تک ان کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، اے یمن سے آنے والوں حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ بہت غریب اور عام سا آدمی ہے۔ وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ اس شخص کا اویس قرنی کے بارے میں بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، شاید وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عاشق رسول ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں حضرات اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق رسول سے آ کر سلام کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں صحابہ نے عرض کیا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری والدہ نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟
تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک نشانی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھائیں گے؟ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں نے ان کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی اویس ہو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ کسی ایک فرد کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے میرا حال تو ظاہر کر ہی دیا ہے، اب اپنے بارے میں بتائیں، آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں اور میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس قرنی باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ برائے مہربانی اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں مدینہ منورہ سے کچھ چیزیں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ نے عرض کیا، حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتی ہے، جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے، اسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی پار کر سکیں گے۔ اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔
کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت لے کر اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کرے؟ اس کے بعد اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔